معروف اینکرز ارشاد بھٹی اور ریحان طارق صاحب سے ایک بنیادی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ کسی بھی انسان خصوصاً ایک عورت کی نجی زندگی کو بار بار اچھالنا، اس کے ماضی کو دہرانا اور اسے عوامی تماشا بنا دینا؟ یہ صحافت ہے یا کہ تضحیک یا تضلیل؟ ایک اہم پہلو جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ہم سب نے دیکھا کہ میرا ایک ایسی خاتون ہے جن کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے، جن کے ماضی میں تلخ اور دلخراش واقعات بھی رہے۔ وہی خاتون ان سخت سوالات کے باوجود مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ یہ صرف فقط ایک اداکاری نہیں، یہ صبر اور برداشت اور شاید سچائی کا مظہر یا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، اگر کوئی انسان ٹوٹنے کے بعد بھی خود کو سنبھال لے تو کیا ہمارا معاشرہ یا ہمارا کام اسے سہارا دینا ہے یا پھر اسے دوبارہ گرا دینا ہے؟ انسانی نفسیات میں اس ذمہ داری میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان مایوسی، تنہائی اور خودکشی جیسے خیالات کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے اندھیرے سے نکال کر واپس زندگی کی طرف لے آ رہا ہو تو کیا ہمیں اسے دوبارہ اسی اندھیرے میں دھکیلنا چاہیے یا اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ قرآن واضح اصول دیتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ کسی کے چھپے ہوئے معاملات کو کھودنا، پھریدنا، پھر پھیلانا دونوں منع ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورہ نور، برائی کو بار بار دہرانا بھی اس کے پھیلانے کے مترادف ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی آپ تصدیق کر لیجیے۔ اصل سوال صحافت سے ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، ریحان طارق صاحب، کیا یہ صحافت ہے کہ میزبانی کی آڑ میں اور پوڈ کاسٹنگ کے نام کے اوپر آپ کسی بھی انسان کی پگڑی اچھال سکتے ہیں، میزبانی کے نام پر بے عزت کر سکتے ہیں، نہ دل کرے تو اس پر گندگی کا کیچڑ آپ اچھال سکتے ہیں؟ کسی کو بھی شرمندہ کرنے کا اختیار ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس ماضی کو بار بار زندہ کیا جائے، اس کے کمزور لمحوں کو اس کے خلاف ہی استعمال کیا جائے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے پرانے جملوں کو بار بار دہرایا جائے جو کہ وہ بھولنا چاہ رہا ہو؟ تو یاد رکھیے، ہم سب غلط الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ انصاف ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ہماری پہچان بنا دیا جائے؟ خدا کا خوف کریں۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹین ایجرز آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ صحافت کے نام نئی نسل کے ذہنوں کے اندر گندگی اور غلاظت کے نئے سوالات انجیکٹ کر رہے ہیں۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ کوئی ہے آپ کو بھی لگام ڈالنے والا؟ معاشرتی ذمہ داری کیا ہے؟ سوال ہے آپ سے۔ معاشرتی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے مزید تضحیک کا میدان نہ بنائیں یا کسی کی ذاتی زندگی کو ریٹنگ کا ذریعہ مت بنائیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاح کریں، رہنمائی دیں اور عزت کو محفوظ رکھیں۔ نئی نسل کو پردہ داری کے ہنر اور اصول سکھائیں جو کہ انسانی نہیں خدائی احکام بھی ہیں۔ اور اسلامی اخوت کا اصول شاید ہم بھول گئے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ تو اگر ہم واقعی ایک معاشرہ ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو اٹھانا ہے، گرانا نہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے ماضی کی غلطیوں، تکلیفوں اور اندھیروں سے نکل کر دوبارہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ شاید وہ جنگ ہم نے کبھی لڑی ہی نہ ہو جو وہ لڑ رہا ہو۔ صحافت کا کام یہ نہیں کہ آپ کسی کو رلا کر، تضحیک کر کے، رسوا کر کے خود مشہور ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بجا کر انسانیت کا ثبوت دیں۔ میں زیادہ ریحان طارق صاحب کو اگر ریٹنگ دینے پر آؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ارشاد بھٹی صاحب، آپ زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ آپ تو ایک خاص جماعت کے ساتھ، پھر ایک خاص نظریے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ریحان، میں کوئی خود بڑا مفکر یا مفسر تو نہیں ہوں، لیکن مجھے لگا کہ آپ لوگوں نے انسانیت کی دہلیز کو عبور کیا۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کی گئی رپورٹنگ کے حوالے سے اپنا نیا پیغام جلد جاری کریں گے اور تضحیک سے باز رہیں گے۔ اور ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے تو ایسی امید اس لیے نہیں تھی کہ آپ سے تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔